پاکستان فٹ بال ٹیم نے فائنل میچ میں روایتی حریف افغانستان کو شکست دے کر ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا، جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا باضابطہ بین الاقوامی فٹ بال ٹائٹل ہے۔ اس تاریخی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتح پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور گرین شرٹس نے شاندار کھیل، عزم اور بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹیم آئندہ بھی اسی جذبے سے فتوحات حاصل کرتی رہے گی۔ دوسری جانب چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ طویل عرصے بعد پہلا انٹرنیشنل ٹائٹل جیتنا پاکستان فٹ بال کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے اور کھلاڑیوں کا یہ غیر معمولی جذبہ ہر پاکستانی اسپورٹس مین کے لیے باعث تقلید اور حوصلہ افزا ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، نیوزی لینڈ اور ناروے نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاروں کے تشدد اور ان کی مالی معاونت میں ملوث نیٹ ورکس پر مشترکہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق برطانیہ نے 6 اداروں اور فرانس نے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ سمیت 21 آبادکاروں کے داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ تاہم فلسطینی رہنماؤں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان اقدامات کو علامتی، انتہائی کم اور ناکافی قرار دیتے ہوئے اصل ذمہ دار اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نیتن یاہو پر براہ راست پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ مغربی کنارے میں آبادکاروں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فورسز ان حملوں میں خود ملوث رہی ہیں، جبکہ اسرائیل نے ان پابندیوں کو شرمناک قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ایک طرف محدود پابندیاں لگا رہے ہیں تو دوسری جانب برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی اور تجارتی تعلقات بدستور برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف سخت اقتصادی اور عسکری اقدامات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مزید 9 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ پابندیاں ایرانی وزارت دفاع، پاسداران انقلاب اور ایرانی افواج کو غیر قانونی طور پر اسلحے کی خریداری اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کے جرم میں لگائی گئی ہے، اور واشنگٹن تہران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد دینے والے تمام نیٹ ورکس کے خلاف اپنی کارروائیاں بدستور جاری رکھے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک انتہائی جارحانہ بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ فوجی حملوں کے نتیجے میں ایران کی فوج مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے اور اس کی بحریہ اور فضائیہ اب عملاً وجود کھو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران نے ایک موزوں ڈیل کے لیے مذاکرات کرنے میں بہت دیر کر دی ہے اور اب اسے اس تاخیر کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر مسلسل دوسرے روز اور مزید سخت ترین فوجی حملوں کی دھمکی کے بعد وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں کابینہ ارکان اور اہم ترین عسکری و انٹیلیجنس عہدیداروں کا ایک اہم ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس اعلیٰ سطح کی ملاقات میں ایک ایسے جنگی آپشن پر بھی تفصیلی غور کیا گیا جس کے تحت ایران پر مختصر مدت میں انتہائی بڑے اور تباہ کن فضائی حملے کیے جائیں تاکہ تہران کو مذاکرات کی میز پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اس دوران زمینی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے شہروں میناب، سیرک اور جزیرہ کیش میں رات گئے شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سچویشن روم کی اس اہم میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور CIA ڈائریکٹر جان ریڈکلف سمیت دیگر سینئر حکام موجود تھے، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے سینٹ کام ہیڈ کوارٹر سے ویڈیو لنک پر شرکت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر ایران نے فوری طور پر نئی ڈیل نہ کی تو اس کے خلاف انتہائی سخت فوجی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران پر دوسرے مرحلے کے اضافی فضائی حملوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جسے امریکی حکام نے اپنے دفاع میں کی گئی کارروائی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2:15 پر شروع ہونے والے ان شدید حملوں کے بعد ایران کے متعدد شہروں میناب، سیرک اور جزیرہ کیش میں ہولناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قشم اور ہنگام میں براہ راست میزائل حملے کیے گئے، جبکہ ایرانی بندرگاہ کارگان میں مسلسل کئی دھماکوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکی فورسز کی اس بڑی عسکری کارروائی کے جواب میں ایران کے صوبہ فارس اور مغربی تہران میں ملکی فضائی دفاعی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا ہے اور فضا میں دشمن کے میزائلوں کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے خطے کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔
FPCCI کی سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر اور معروف صنعت کار نور احمد خان نے ڈیلس میں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی صنعتیں اس وقت بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں کاروباری برادری کی سفارشات کو تسلیم کر لے تو ملکی برآمدات اور صنعتی سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ نور احمد خان نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں کمی اور شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش جیسے علاقائی ممالک مراعات کی بدولت ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کاروباری برادری کی ملاقاتوں کو امید کی غیرن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا معاشی مرکز ہونے کے باوجود کراچی کے انفراسٹرکچر اور صنعتی مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیکٹریوں کی بندش سے لاکھوں خاندانوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، اس لیے حکومت فوری طور پر کاروبار دوست ماحول فراہم کرے۔ جنوبی افریقہ کی کیپ ٹاؤن میراتھن کو باضابطہ طور پر دنیا کی 8ویں بڑی میراتھن کا درجہ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ ورلڈ میراتھن میجر سیریز کا حصہ بننے والی تاریخ کی پہلی افریقی میراتھن بن گئی ہے۔ اس اہم کامیابی کے بعد رواں سال دوڑ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس کو جاری کیے گئے عبوری اسٹارز میڈلز کو اب باضابطہ میڈلز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے کیونکہ کراچی سے تعلق رکھنے والے رنر فیصل شفیع یہ یادگار 8واں میڈل میجر میراتھن کامیابی سے مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں، جبکہ برٹش پاکستانی ہما رحمان نے بھی یہ ریس جیت کر پہلی بار برٹش پاکستانی خاتون ایتھلیٹ ہونے کا منفرد عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 10 سے 15 جون تک ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے مقامی ندی نالوں میں اچانک طغیانی آ سکتی ہے۔ الرٹ میں چترال، شانگلہ، کوہستان، مانسیرا، مظفرآباد، وادی نیلم، غدر اور دھیامر کے اضلاع کو خاص طور پر خطرے کا شکار قرار دیا گیا ہے۔ مزید برآں 12 سے 15 جون کے دوران شاہراہ قراقرم، جگلوٹ سکردو روڈ، عطا آباد ٹنل اور شمشاد سمیت مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث سفر بندش کا شدید خدشہ ہے۔ NDMA نے ضلع انتظامیہ اور امدادی اداروں کو ہنگامی ٹیمیں اور ڈی واٹرنگ مشینری تیار کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ سیاحوں اور مقامی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔